ہر مشکل کا، ہر پریشانی کا ایک ہی حل ہے۔ دنیا کے تمام تر مظلوموں کی داد رسی کا ایک ہی داد رس ہے کہ روز روز کا قصہ تمام ہو جائے، دعا کرو کہ ظہور امام ہو جائے۔ اور امام کی یاد میں اس سال آپ کی خدمت مقدس میں زیارت ناہیہ کے کلمات کی کچھ شرح بیان کرنے کی جسارت کر رہا ہوں، اس یقین کے ساتھ کہ نہ تو دعوی علم ہے اور نہ معیار عمل، بس خدمت گزار عزائے سرکار سید الشہداء کی حیثیت میں چاہتا ہوں کہ زمانے کے امام کو ان کے جد کا پرسہ ویسے پیش کروں جیسے خود انہوں نے اپنے جد کو یاد کیا۔ اور روزانہ آپ کی خدمت مقدس میں جو آیت تلاوت کی جا رہی ہے کہ سورہ مبارکہ زخرف کی آیت، سورہ زخرف کی آیت نمبر 28 یعنی آیت نمبر 28، اس کے بارے میں مولائے کائنات علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کے مطابق ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم کے نسل میں خدا نے کلمہ باقیہ قرار دیا ختمی مرتبت کو، اور پھر ہمیں خدا نے کلمہ باقیہ قرار دیا ختمی مرتبت اور جناب ابراہیم کی ذریت طاہرہ میں سے، وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقَبِهِ، اور خدا نے قرار دیا کلمہ طیبہ، کلمہ لا الہ الا اللہ کو یا کلمہ براءت الشرک کو کیا قرار دیا؟ کلمۃ باقیۃ، ایسا کلمہ قرار دیا کہ جو ہمیشہ باقی رہے گا۔ مگر باقی کہاں رہے گا؟ باقی ایک نسل میں رہے گا، فی عقبہ، کیوں باقی رہے گا؟ کہ شاید کہ ہر زمانے کے گمراہ اگر راہ تلاش کرنا چاہیں تو کوئی تو ہو جو رہنما ہو، جب کوئی طوفان سے گھبرائے تو کوئی تو ہو جو کشتی نجات قرار پائے، جب کوئی اپنے آپ کو پہچان پائے تو کوئی تو ہو جو خدا تک پہنچائے۔ ہر زمانے میں اس آیت کی تفسیر ذریت سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کی گئی۔ اور اسی مناسبت سے سورہ زخرف کی اس آیت کے ساتھ ایک جملہ آپ کی خدمت میں، اور بعض ہمارے احباب اس سورے کے نام سے ذرا سا ناآشنا محسوس ہوتے ہیں، کیونکہ اس کا نام ذرا سا لینا ذرا مشکل، زخرف۔ بعض دوستوں نے یہاں تک لکھ دیا ہے کہ یہ تو قرآن میں ایک ہی مرتبہ آیا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے، یہ قرآن میں 4 مرتبہ آیا ہے، پورا نہیں، لفظ۔ لیکن سورہ زخرف کو زخرف اس لیے کہا گیا کہ اس کی آیت نمبر 35 میں اس لفظ کو خدا نے استعمال کیا آیت کی ابتدا میں، اور اس آیت کی ابتدا کی مناسبت سے اس کا نام سورہ زخرف ہو گیا۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ میں اس کا نام اور بیان کر چکا، سورہ حامیم بھی، کہ سورہ ہائے حامیم 1 نہیں، 2 نہیں، 3 نہیں، 4 نہیں، 5 بعض نے بیان کیا کہ وہ تمام سورے جو حامیم سے شروع ہوتے ان کو سورہ حامیم کہا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کی خدمت مقدس میں ایک جملہ اور، زخرف کے معنی کیا ہے؟ ہماری زبان کا لفظ نہیں ہے، اور عربی اعتبار سے یہ بات میں بہت دفعہ کہہ چکا کہ بہت سارے عرب بھی نہیں جانتے کہ زخرف کے معنی اصلاً کیا ہے۔ زخرف استعمال ہوا مال اور متاع دنیا کی زینت کی کیفیت کو لے کر، چمکتی ہوئی چیزیں، چمکتا ہوا سونا، چمکتا ہوا مال، آپ کے دور میں چمکتے ہوئے کڑک نوٹ کرنسی کے، یہ سب کچھ ملا کے سمجھیے اس کیفیت کو زخرف کہا جاتا ہے۔ اور چونکہ میرا عنوان یہ سورہ نہیں ہے، لیکن روز چاہتا ہوں کہ آپ اور ہم مل کر اس کے قریب ہو جائیں۔ زیارت ناہیہ، اس کی 2 قسمیں، ایک قسم شہداء کربلا کے بارے میں اور ایک قسم خود امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں۔ کل ہم نے آپ کی خدمت میں جناب نوح تک بات کو بیان کیا، سلام و نوح پر المجاب فی دعوت، کہ جو اللہ کی بارگاہ میں ایسے مستجاب الدعوات قرار پائے
کہ آپ نے دعا مانگی، خدا نے آپ کی دعا قبول فرمائی. اور کیا جناب نوح کی شان ہے کہ کشتی بنا کے نجات کا سامان کیا. اور کیا حسین کی شان ہے، خود کشتی بن گئے. حضرت نوح نے کشتی بنائی اور خدا نے ذات حسین کو کشتی بنا دیا. فرق یہ ہے کہ لکڑی کی کشتی جگہ چھوٹی، اب کتنی بڑی کیوں نہ ہو، جگہ پھر بھی چھوٹی. اور کشتی نجات حسین اتنی بڑی کشتی کہ کربلا میں کروڑ ہا جمع ہو جائیں یا پوری انسانیت میں سب حسینی ہو جائیں، سب کی نجات کے لیے صلوات پڑھے محمد و آل محمد. جناب نوح علیہ السلام وہ دعائے مغفرت والدین، جناب نوح علیہ السلام کے کلمات رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مومنا. اور جو میرے گھر میں حالت ایمان میں داخل ہو جائے، سب نہیں، جو حالت ایمان میں داخل ہو. پیغمبر دعا اس کے لیے مانگ رہے. اب گھر میں داخل ہو ایمان کی حالت میں، نہ کہ نکاح کی حالت میں. بہت غور کیجئے گا، ایمان کی حالت اور ہے، نکاح کی نسبت اور ہے. داخل ہونے والی یا داخل ہونے والا ایمان کے بغیر آئے تو چاہے سالہ بن کے آئے یا سسر، شرط یہ ہے کہ حالت ایمان میں آئے. سرکار سید الشہداء کربلائے مولا، عجیب جملہ ہے. اللہ اکبر. کیا اس روایت کا ترجمہ کیا جائے؟ ارشاد فرمایا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، من زار الحسین بکربلا کمن زار اللہ بعرشہ. کہ جس نے سرکار سید الشہداء کی زیارت کی کربلا پہنچ کر، گویا اس نے خدا کو پا لیا عرش پہ پہنچ کر. ہرگز کوئی خیال نہ کرے اس جملے سے ہم نے سرکار سید الشہداء کو مقام الوہیت پر رکھ دیا. اگر مقام الوہیت پر رکھتے تو حسین کا سجدہ کیوں بیان کرتے؟ حسین سجدہ گزار ایسے جو خدا تک پہنچائے، سجدوں سے کھینچتا ہے جو مسجود کی طرف. جسے حسین سمجھ میں آ گئے اسے خدا سمجھ میں آ جاتا ہے. جیسے حضرت نوح کو سمجھنے والے خدا کو سمجھ گئے کہ جس کے گھر میں داخل ہو ایمان کے ساتھ تو نبی دعا کرتے ہیں، کوئی کربلا پہنچے ولایت کے ساتھ تو حسین دعا کرتے ہیں. اللہ اکبر. اب آئیے، السلام علی ہود الممدود من اللہ بمعونت. ارشاد فرماتے ہیں امام حجت کہ سلام و ہود پر، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت نوح کے بعد 3 نسلوں کا فاصلہ یا 3 سے زیادہ اختلاف ہے. جناب نوح کے بعد ایک آنے والی شخصیت، جناب نوح نے جس کے آنے کی خبر دی تھی، جناب ہود. ہود قوم عاد سے تھے، اور قوم عاد سے آپ کا ہونا اور آپ کا اس منزل کمال پر تقریباً 650 برس تک آپ نے تبلیغ کی. 650 سال حضرت ہود کے تبلیغ کے زمانے. تو آئیے، لفظ اول ہود کا ترجمہ کیا ہے؟ ہود کے معنی کیا ہے؟ اچھا، ہمارے یہاں انبیاء کے ناموں پر نام رکھنے جانے کا سلسلہ بہت کم ہے، تو چلیے اس طرح یہ سوچ کے نام رکھیے کہ جسے زمانے کا امام زیارت حسین نے پکارے اسے آپ اپنے گھر میں پکاریں، کتنا اچھا لگے گا. ہود کا ترجمہ کیا ہے؟ ہود کا ترجمہ ہادی نہیں ہے، ہود کا ترجمہ مہدی نہیں ہے، حالانکہ آپ ہادی بھی ہیں اور آپ مہدی بھی ہیں. ترجمہ کیا ہے ہود کا؟ ہود کا ترجمہ ہے جو بڑے اطمینان سے، بڑے وقار سے، قدم پہ قدم جمائے ہوئے شان کے ساتھ چلے اسے ہود کہتے، اور جو ڈر کے چلے اسے یہود کہتے ہیں. ہود اور ہے، یہود اور ہے. تو ہود کا ترجمہ صاحب عزت، صاحب مجد، صاحب جلالت، صاحب سکونت، سکینہ اور وقار کے ساتھ جو چلے اسے ہود کہتے. یہ ہود پہ سلام کیوں کیا مولا نے؟ ہود کا کیا تعلق کربلا سے؟ تو ہر نبی کا تعلق کربلا سے ہے. نبی والوں کا بھی ہو جائے تو کمال ہو جائے.
ہر نبی کا تعلق کربلا سے. جناب ہود کے زمانے کے معاملات میں خالی ایک جملہ خاص پورے قرآن مجید میں سورہ ہود خود موجود ہے، اور سورہ ہود کے علاوہ آپ کا تذکرہ اس کے علاوہ بھی ہے. اور آپ کے زمانے کے حالات پر ایک توجہ ہم کرتے. قوم عاد بڑے بڑے مضبوط جسم کے لوگ تھے، بڑے اونچے لمبے چوڑے ہوتے تھے. اب آج کے دور کی کیا مثال دوں، کس کو شباہت میں اپنی زبان سے بیان کروں. بڑے لمبے چوڑے ہوتے تھے، کوئی ہمارے جیسے آپ جیسے نہیں ہوتے تھے، ڈیڑھ پستی والے بڑے لمبے چوڑے ہوتے تھے. لمبے چوڑے ہونے کا مطلب ہے کہ اتنے مضبوط تھے کہ پہاڑوں کے پتھروں کو اٹھا اٹھا کے توڑ کر اپنا مکان بناتے تھے. اتنے مضبوط لوگ تھے جناب ہود کے قوم عاد. اور جب قوم عاد کے افراد نے جناب نوح کی بات پر یقین نہ کیا، اور جب جناب ہود نے ڈرایا خدا کے عذاب سے، جناب نوح کے بعد یہ پہلی قوم ہے جس نے بت پرستی کی ہے، قوم عاد. تو کہنے لگے وہ نوح کے زمانے میں لوگ ان کے خدا کمزور تھے، ہمارے خدا بڑے مضبوط ہیں. اپنے بتوں کے بارے میں کہنے لگے کہ جو نوح کے زمانے میں لوگ بت پرستی کیا کرتے تھے ان کے بت کمزور تھے، ہمارے خدا بڑے مضبوط ہیں. ہود اپنے خدا کو میدان میں تو لاؤ. صلوات پڑھے محمد والے. قوم عاد کے لوگوں نے اپنے بتوں کی، اللہ اکبر، کیسے بت پرست ہیں کہ جو اپنے خدا کی تعریف کرتے ہیں چاہے پتھر کا کیوں نہ ہو. پتہ چلا جسے خدا کہا جاتا ہے اس کی تعریف ہی کی جاتی ہے. پتہ نہیں کیسے مسلمان بنے کہ جہنم کی روایت کو پڑھ دیا کہ جب جہنم قیامت میں اس کا پیٹ نہ بھرے گا تو فریاد کرے گا. عجیب جملہ ہے. اور خدا اپنا ایک پاؤں اس میں رکھ دے گا. میں کس طرح لفظ خدا کو یہاں بیان کروں. وہ قوم عاد کے جنگجو کہتے تھے ہمارے خدا بڑے مضبوط ہیں، قوم نوح کے بت پرستوں کے خداؤں کے مقابلے میں لاؤ. پروردگار کی طرف سے عذاب کا وعدہ پورا ہوا. کہتے ہیں کہ 7 دن تک بارش کا ایک قطرہ نہیں برسا. اتنا شدید قحط ہوا، شدید گرمی، اور بارش بالکل بند. پھر اچانک 7ویں دن بڑے گہرے بادل آئے. بڑی خوشی منائی لوگوں نے کہ اب تو اچھی بارش ہو، مگر بادلوں کا رنگ سیاہ تھا. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ عذاب ہے، بشارت نہیں ہے. شدید بادل تھے اور سخت ترین گرم ہوا تھی. گرم ہوا، اتنی شدید گرم ہوا کہ تمام کے تمام ان کے نخلستان، ان کے باغات، ان کے درخت سب کے سب مرجھا گئے. اور مسلسل کہتے ہیں سخت ترین گرم ہوا نے ان کے گھروں میں ان کی حیات کو منجمد کر دیا. جو خدا کو پوچھ رہے تھے ہود کا خدا کہاں پر ہے. اب تصور کیجئے کہ ہود کے معاملات کا مولا حسین سے کیا تعلق. جو مولا حسین کے مقابلے پر آئے تھے وہ بڑے طاقتور بن کے آئے تھے. شاید کل میں نے ربط مسائی میں جملہ کہا تھا، آپ کو یاد ہوگا، کہ سرکار سید الشہداء کے جسم مقدس کو پامال کرنے کے لیے جن گھوڑوں کا انتخاب کیا گیا تھا وہ عام گھوڑے نہیں تھے. اس کے بارے میں لکھتے ہیں محققین کہ وہ اوجیاء نامی گھوڑے تھے. خاص ان میں سے ہر ایک گھوڑے کے ایک ٹاپ کا وزن 65 کلو گرام تھا، اور وہ اس کے بعد لوہے کے نال لگانے کے اعتبار سے اور سخت ترین ہو گئے. تو کربلا کے میدان میں سارے جو امام کے مقابلے پر آئے وہ بالکل قوم عاد کی طرح اپنے آپ کو بڑا مضبوط سمجھتے تھے. اور جب خدا کی طرف سے ان کے لیے لعنت کا سلسلہ شروع ہوا، قسم بخدا اتنی لعنت تو تاریخ میں کسی پہ نہ کی گئی جتنی قاتلان حسین پہ کی گئی. اور کیا ہوا کربلا میں؟ عجیب کیفیت ہے. اس کو یوں کہہ کر شعراء نے اپنے کلام میں بیان کیا. اس کیفیت کو کہتے ہیں کہ جھکانا چاہا تھا جس سر کو شام والوں نے، جھکانا چاہا تھا جس سر کو شام والوں نے، کمال دیکھیے اس سر کو خود اٹھا کے چل. یا ایک اہل سنت شاعر کا یہ مصرع کہتے ہیں جھکا تو سجدے میں اور اٹھا تو نیزے پر. جھکا تو سجدے میں اور اٹھا تو نیزے پر. سر امام
ہر ایک حال میں سر امام رہا. تو کہاں گئے وہ 30,000 کا لشکر، 9 لاکھ کی باتیں؟ کہاں گئے بڑے بڑے تلوار تیر رکھنے والے، بڑے مضبوط گھوڑے رکھنے والے؟ سب کے سب نیست و نابود ہو گئے. اور جس کی پسلیاں توڑ دی گئی تھیں اس کے روزے کی جالیاں آج بھی چمک رہی ہیں. السلام علی ہود، سلام ہو ہود پر. اب امام نے جو استعمال کیا ان کے صفات کے اعتبار سے، الممدود من اللہ بمعونت، ممدود کہتے ہیں ایسے سائے کو جو پھیلا ہوا ہو. جب شام کے وقت میں سایہ سب پر چھا جائے اسے سایہ مبسوط اور ممدود کہتے ہیں. اور یہ تو آپ ظل ممدود کو پہچان سکتے ہیں. امام نے خدا کی طرف سے خدا کی مدد کو ہود کے لیے ممدود قرار دیا. جب خدا نے اپنے ہود کی مدد کی تو مدد خدا کی پورے قوم عاد کے علاقوں پر ایسے پھیل گئی، نہ محل والے بچے نہ محل کے نوکر بچے تو بس وہ بچے جو ہود کے ساتھ ہو گئے تھے. الممدود من اللہ بمعونت. پھر امام نے ہود کے بعد جناب صالح کا نام لیا. انشاءاللہ خدا نصیب کرے ہم سب کو نجف اشرف کی زیارت. اور جب نجف کے زیارت کے لیے پہنچیں گے تو قبرستان وادی سلام میں آقائے محمد مہدی بحرالعلوم کو جو خبر دی گئی تھی، اشارہ کیا گیا تھا 2 انبیاء کی قبور کے بارے میں، ایک جناب ہود اور ایک جناب صالح. اور یہ دونوں انبیاء بر روایت مولائے کائنات علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام یہ دونوں انبیاء یقیناً مولائے کائنات سے پہلے ہی وہاں دفن کیے گئے. امام کی وصیت کے کلمات کہ اے میرے بیٹے حسن حسین مجھے دفن کرنا میرے 2 بھائیوں ہود اور صالح کے جوار میں. تو یہ الگ بات ہے کہ یہ روایت تو پہلے سے تھی، مگر ہود اور صالح دفن کہاں پر ہیں یہ خبر نہ تھی. تو یہ خبر تقریباً 1200 سن ہجری میں آقائے محمد مہدی بحرالعلوم کے ذریعے آشکار کروائی گئی. اور الحمدللہ اب وادی سلام میں ان دونوں انبیاء کے مزارات باقاعدہ عمدہ انداز سے تعمیر کیے جا رہے ہیں، جناب ہود اور جناب صالح. اور یہ انبیاء زیارت نہیہ میں السلام علی صالح الذی توجہ اللہ بکرامت، سلام ہو صالح پر کہ اللہ نے صالح کے سر پر کرامت کا تاج رکھا ہو. اب میں نے ترجمہ وہ کیا ہے جو عربی اعتبار سے ہے، کسی ایپ کے اعتبار سے نہیں ہے. یہ توجہ اس کا مطلب ہے تاج، نہ کہ توجہ. میں آپ کو دیکھوں آپ مجھے دیکھیں، توجہ اور ہے اور تاج اور ہے. اب یہ الگ بات ہے جو تاج پہنے ہوئے ہو اس سے سب غور سے دیکھتے ہیں. تو اللہ نے حضرت صالح کو تاج پہنا دیا کرامت کا. حالانکہ جناب صالح اور سرکار سید الشہداء کیا آپس میں مناسبت؟ تو آئیے جناب صالح کے حالات قوم سمود، اور قوم سمود نے مطالبہ کیا جناب صالح سے کہ صالح ہم آپ کی بات پر ایمان لے آئیں گے اگر آپ پہاڑ سے زندہ اونٹنی نکال دیں، اور ایسی زندہ اونٹنی نکال دیں کہ جو حاملہ بھی ہو، تو ہم اللہ پر ایمان لے آئیں گے. آپ نے دعا مانگی اور خدا نے ناممکن کو ممکن کر دکھایا.
جناب صالح کی دعا سے پہاڑ سے اونٹنی برآمد ہوئی، اور اونٹنی ایسے برآمد ہوئی کہ اس کے شکم میں مکمل ایک وجود، یعنی وہ حاملہ تھی، اور پہاڑ سے نکل کر اس کے یہاں ولادت ہوئی۔ اب اس کا بچہ اور وہ اونٹنی کیا ہو گئے؟ ناقۃ اللہ، اللہ کی اونٹنی۔ تو کیا اللہ کبھی اونٹ پہ بیٹھے گا؟ لا حول ولا قوت۔ کیا جو خدا سے منسوب ہو جائے وہ خدا کی اونٹنی کہلاتی ہے؟ تو اگر ناقہ منسوب ہو تو ناقۃ اللہ ہے، اور اگر کوئی شخصیت منسوب ہو تو ولی اللہ ہے۔ لیکن بیچاروں کو اونٹنی سمجھ میں آ گئی، ولی سمجھ میں نہیں آیا۔ کیا کریں اونٹنی والوں کی باتیں، اور صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ تو لفظ ناقۃ اللہ استعمال قرآن مجید میں ہوا سورہ الشمس کے اندر، اور آپ نے قوم سے ارشاد فرمایا کہ دیکھیے یہ اونٹنی، یہ بچہ، یہ دونوں آپ کے لیے اللہ کی نشانی ہیں، اب خیال کرنا ہے، مانگا ہے نا تو احترام بھی کرو۔ پورا واقعہ آپ کے علم میں نہیں دہراتا۔ ہوا کیا؟ کب اونٹنی کے بچے کو ماں کے سامنے نہر کر دیا۔ کسی ماں کے سامنے اس کے بچے کو نہر کیا جائے تو اونٹنی فریاد کی کیفیت میں، بعض کہتے ہیں اونٹنی کو پہلے نہر کیا تھا بچے کے سامنے، اور بچے نے آسمان کو دیکھ کے فریاد کی تھی۔ اب چاہے پہلے اونٹنی کو نہر کیا یا بچے کو، دونوں کو مار دیا ان لوگوں نے، اور ایسے مارا کہ بعد میں گوشت تقسیم کیا گیا۔ تو کربلا میں کیا ہوا؟ جب ایک باپ کی گود میں بچے کو تیر مارا گیا، اور باپ نے اپنے بچے کو تڑپتے ہوئے اپنی گود میں دیکھا، تو حضرت صالح پر سلام ہو کہ جن کو خدا نے کرامت کا تاج پہنایا۔ حالانکہ آپ کی دعا سے خدا نے اونٹنی کو معجزہ قرار دیا تھا، اور اسی لیے جب سرکار سید الشہداء نے اپنے شہزادے کے خون کو اپنے ہاتھوں پہ لیا، اب یہ مقتل کی روایات میں اختلاف ہے کہ کوئی بھی ایسا خون زمین پر گرنے نہ دیا حسین نے، اپنے چہرے پہ مل دیا، اور اگر چہرے پر نہ ملتے زمین پہ گر جاتا تو زمین پر خدا کی طرف سے عذاب آ جاتا۔ تو سلام ہو حضرت صالح پر۔ السلام علی ابراہیم الذی حباہ اللہ بخلتہ۔ سلام حضرت ابراہیم پر۔ کون ابراہیم؟ آپ سب جانتے ہیں ابراہیم کون ہے، اور جو ابراہیم کو نہیں جانتا بڑا افسوس اس کے اوپر ہے کہ ابراہیم پوری تاریخ انبیاء میں سب سے معروف نبی ہیں، اتنے معروف ہیں کہ جس طرف سمت کر کے نماز پڑھتے ہو اس گھر کے معمار ابراہیم ہیں۔ اگر ابراہیم نہ ہو تاریخ انبیاء میں تو انبیاء کی تاریخ ادھوری رہ جائے گی۔ تو جو گھر بنائے اس کی یاد، اور جو گھر بچائے اس کو بھول جائے۔ اگر سرکار سید الشہداء مکہ نہ چھوڑتے تو حرم میں امام کو شہید کر دیا جاتا۔ تو گھر بچایا حسین نے، گھر بنایا تھا ابراہیم نے۔ بہت ساری مناسبتیں جناب ابراہیم کی۔ ابراہیم کا ترجمہ کیا ہے؟ ابراہیم عبرانی زبان کا لفظ ہے، اور عبرانی اعتبار سے ترجمہ ہے، ابراہیم کا ترجمہ ہے ایسا باپ جو پوری جماعت کا باپ ہو۔
اللہ اکبر. ابو الجماع، پوری جماعت کا باپ. یہ الاب رفیع المقام، ایسا باپ جس کا مقام بہت بلند ہو، ابراہیم. اور اللہ نے ابراہیم کے لیے خاص کرم کیا. ہبا اللہ ہو، ہبا مانے ہبا کر دیا، بخش دیا، عطا کر دیا. کیا عطا کیا؟ بخلت ہی، اپنے خلیل ہونے کا عہدہ عطا کیا ابراہیم کو. اور ابراہیم پر اور اولاد ابراہیم پر ایسے ہی سلام ہے جیسے حسین پر اولاد حسین پہ سلام ہے. ابراہیم کی نسل میں تھے سرکار ختمی مرتبت، اور امام مہدی مولا حسین کی نسل میں ہے. یہ ابراہیم اور یہ حسین. زیارت ناہیہ بہت طولانی ہے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ ذرا سا تیز چلوں کہ تاکہ کچھ نہ کچھ باتیں آپ تک پہنچا دی جائیں. تو ابراہیم اور مولا حسین کے درمیان ربط کیا ہے وہ آپ نے سمجھ لیا. ابراہیم علیہ السلام کا امتحان تھا، اور آپ چاہتے تھے کہ دیکھیں کہ خدا مردوں کو زندہ کیسے کرتا ہے. اور کیا بہترین ہے فرزند ابراہیم آقا حسین علیہ السلام، کہ جہاں آپ کے قدموں کی خاک شفا بانٹ رہی ہے، اور ایسی شفا بانٹ رہی ہے کہ ایک جملہ آپ کی خدمت میں پڑھتا ہوں کہ اگر کوئی انسان کربلا جائے اور کربلا میں رہے زیارت کے لیے، نہ کہ تجارت کے لیے، نہ کہ قیام طویل کے لیے، زیارت کے لیے جائے، تو جانے والا جب جاتا ہے تو جتنا وقت لگے، یہاں سے 4 گھنٹے میں پہنچے، 6 گھنٹے میں پہنچے، یا 10 گھنٹے میں پہنچے اور واپس آئے تو ٹائم لگے، اور جتنا وہاں پر رہے اگر زائر ہے تو خدا اس کے یہ تمام تر حصے کو اس کی حیات سے مائنس نہیں کرتا. یعنی ایسا جیسے کوئی انسان پوری دنیا میں کہیں چلا جائے، مکۃ المکرمہ جائے، مدینہ منورہ جائے، یا کاظمین جائے، مشہد جائے، اس کی عمر کا حصہ تو کم ہوتا ہے. حسین وہ دینے والے ہیں کہ عمر کا حصہ بھی کم نہیں. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. تو وہ خلیل خدا، اور یہ حسین حبیب خدا کے حبیب، حبیب خدا کے حبیب. السلام علی اسماعیل الذی فداہ اللہ بذبح عظیم. اور سلام ہو اسماعیل پر. کون اسماعیل؟ الذی فداہ، کہ اللہ نے جن کے لیے فدیہ قرار دیا ذبح عظیم کو. اسماعیل اللہ کے عظیم پیغمبر، اور خانہ کعبہ بنانے والے دوسرے نبی ابراہیم کے ساتھ. اسماعیل اطاعت گزار بیٹے. اسماعیل لفظ کا ترجمہ ہے وہ جس کی خدا سنتا ہو. اسماعیل، ایل مانے اللہ، اسما مانے اسمع یا مسمع یا یسمع، جس کی خدا سنتا اسے اسماعیل کہتے ہیں، اور جس سے خدا جواب دیتا اسے حسین کہتے ہیں. میں خود سے نہیں کہہ رہا، انس بن مالک کی روایت، کہتے ہیں ہم مکۃ المکرمہ میں تھے، جنت المالا، اور جنت المالا میں قبر ختیجہ طاہرہ صلوات اللہ علیہا. اور قبر ختیجہ طاہرہ کے قریب مولا حسین کی مناجات. خدا ہم سب کو نصیب کریں انشاءاللہ مکۃ المکرمہ کی زیارات میں جنت المعلا کی زیارات، اور بی بی ختیجہ طاہرہ کے روضہ مطہرہ کی تعمیر ہو انشاءاللہ، اور ہم شہزادی کو پرسہ پیش کر سکیں. کیا مقام قبولیت دعا ہے
کہ حسین جیسا آقا اور مولا وہاں جا کر خدا سے مناجات کر رہے. عجیب بات. اور جب آپ نے خدا کو پکارا تو انس کہتا ہے میں نے سنا چاروں طرف سے ماحول میں جواب کی ایک ندا بلند ہوئی, لبیک یا عبدی وانت فی کنفی. حسین میرے بندے کہو, تمہارا خدا تمہاری آواز سن رہا ہے. لبیک وانت فی کنفی. حسین تم ہماری پناہ میں ہو, ہماری رحمت کے سائے میں ہو. کنفی تم ہماری حمایت میں ہو. جناب ابراہیم کے بعد جناب اسماعیل, یعنی ترجمہ اسماعیل کا جس کی خدا سنتا ہو, اور خدا نے خوب سنی. جبکہ آپ نے فرمایا تھا میں تیار ہوں قربانی کے لیے, لیکن خدا نے قربانی قبول بھی کی اور دمبا بھی آسمان سے جنت سے اتارا گیا. سبحان اللہ. سرکار حضرت اسماعیل کی قربانی پہ لاکھوں سلام ہوں, لیکن اکبر کی قربانی اس سے عظیم تر ہے. اس لیے کہ اپنے جوان کو تو ابراہیم نے پا لیا, اور حسین نے اپنے جوان کو خدا کی بارگاہ میں بلند کر دیا. جنت سے آنا اور ہے, جنت کی طرف جانا اور ہے. یہاں سے بلند ہوا وہ شہزادہ علی اکبر کا مقام. اس کے بعد آخری حد تک آج مکمل کرتے ہوئے السلام علی اسحاق الذی جعل اللہ النبوۃ فی ذریتہ. امام زمان فرماتے ہیں سلام ہو اسحاق نبی پر. اسحاق اسماعیل کے سگے بھائی, ابراہیم کے سگے بیٹے, دونوں کی ماں الگ الگ ہے مگر باپ ایک ہے. ایک کی ماں ہاجرہ ہے, ایک کی ماں سارہ ہے. اور کیا کمال ہے جناب اسحاق میں کہ خدا نے سارے انبیاء بنی اسرائیل کو حضرت اسحاق کی نسل میں قرار دیا, اور ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اسماعیل کے یہاں قرار دیا. امام نے اسماعیل پر بھی سلام کیا اور اسحاق پر بھی سلام کیا. اسحاق ترجمہ کیا ہے اس کا؟ اسحاق کا ترجمہ الضاحک, مسکرانے والے, تبسم کرنے والے. اللہ اکبر. اسماعیل اس کی خدا سنتا ہو, اسحاق جو رحمت خدا کو قریب پا کے مسکراتا ہو. تو اللہ نے جناب اسحاق کی نسل میں نبوت کو قرار دیا. السلام علی اسحاق الذی جعل اللہ النبوۃ فی ذریتہ. بالکل اسی انداز سے بروایت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام اللہ نے اللہم صلی علی محمد جعل اللہ الامامۃ فی ذریۃ الحسین. ایک نہیں, دو نہیں, تین نہیں, چار نہیں, پانچ نہیں, سارے ائمہ تسعہ کو, 9 اماموں کو مولا حسین کی ذریت میں قرار دیا. اللہ اکبر. یعنی اب اگر قیامت تک امامت چلتی تو قسم بخدا اگر 9 کے بعد اور امام بھی خدا قرار دیتا, سب کے سب اولاد حسین سے ہوتے. یہ میں نہیں کہتا, یہ روایت ہے معصوم. ارشاد فرماتے ہیں مولا سورہ احقاف کی آیت نمبر 15 کے ذیل میں کہ پروردگار نے لفظ فی استعمال کیا, فی ذریت ہی. ذریت میں اگر فی نہ ہوتا تو تمام ذریت حسین امام ہوتی. جتنے تھے امام حسین کے بیٹے سب امام ہوتے. خدا نے فی لگا کر ایک مخصوص اور محدود کو رکھا اس مسئلے کو. اب ایک نہیں, دو نہیں, اللہ اکبر. کیا شان ہے. حسین اماموں کے باپ ہیں
اور خود بھی امام ہیں اور امام کے بیٹے بھی ہیں، اور کمال یہ کہ امام کے بھائی بھی ہیں۔ تو ہر پہلو سے حسین کو دیکھیے، اسحاق نبی، نبیوں کے باپ، نبی کے بھائی۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔